یا الہی تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جمال خدا اگر نہیں تو نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ نہایت واجب القدر، واجب الاحترام، معزز و مکرم و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، قابل قدر قابل عزت معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام اصلاحی جماعت والمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور آپ تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت کا تعلق دربار پرنوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان بہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور اصلاحی جماعت کے بانی شہباز عارفہ سلطان الفقر مخزن بار معرفت و حقیقت سیدی مرشدی مولائی حضور حضرت سخی سلطان محمد اصغر علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اصلاحی جماعت بنائی اور اصلاحی جماعت کو اولیاء کاملین کی تعلیمات سے نوازا، جو عشق اور محبت کی تعلیمات ہیں، قرب الہی کی تعلیمات ہیں، فرقہ واریت سے محفوظ ہونے کی تعلیمات ہیں۔ تو معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ یہ قیامت تک کے لیے ہے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ ان کو جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ اب بظاہر تو اسے یہی سمجھا گیا کہ ایمان لانا کلمہ پڑھنا ہے اور عمل صالح نیکیاں کرنا، درست ہے، لیکن اولیاء کاملین جو اللہ والے، جن کا تعلق اللہ سے قائم ہوا، قلبی روحانی تعلق، قرب الہی نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ کے رازدار بنے، اللہ تعالیٰ سے علم لدنی حاصل کیا، انہوں نے پھر راز کھولے۔ اولیاء کاملین نے یہ راز کھولے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ایک گھڑی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو جائے، تو پھر ان کی تعلیمات بھی تو کوئی اثر رکھے گی، ان کی تعلیمات کیا ہوں گی؟ اولیاء کاملین ہم مانتے ہیں، سارے ہم اہل محبت ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے، کو اور کی کا فرق ہے، کو اور کی کا فرق یہ ہے، کو مانتے ہیں، اللہ کرے کی بھی مان لیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بھی مان لیں تو بڑی بات ہے۔ انبیاء کو مانتے ہیں، آقا پاک کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تو اگر کی مان لی جائے، یعنی قرآن میں جو احکامات ہیں اگر وہ بھی مان لیے جائیں، عمل پیرا ہو جائیں تو کامیابی نہیں۔ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مان لیں، حکم مان لیں، اولیاء اللہ کی مان لیں، بات بن جائے۔ کو اور کی کا فرق ہے، اور اس سے بڑھ کر کو اور میں کا بھی فرق ہے۔ شیطان نے آدم کو دیکھا، فرشتوں نے آدم میں دیکھا، بھئی یہ بھی چکر چل گیا کو اور میں کا، اور پھر ہم اور قوم کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں قوم سے، قوم مخاطب، ہم سمجھ کے ٹال دیتے ہیں، نہیں ہمارے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ ہے۔ قوم کو ہم پڑھتے ہیں، کو دیکھتے ہیں، میں نہیں دیکھتے، کو مانتے ہیں، کی نہیں مانتے، قوم کو تسلیم نہیں کرتے، ہم کہہ کے ٹال دیتے ہیں، نہیں میرے ساتھ بات نہیں ہے، ان کے ساتھ۔
یہ قصور کس کا ہے؟ سوچ رہے میری بات؟ تو آج آپ نے جو سننا ہے نا وہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور وہ کامیاب ہو گئے، سند حاصل کر لی تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی سند مل سکتی ہے۔ تو اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رہنمائی کے لیے پیارے محبوب کو ہادی بنا کر بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے پیارے محبوب پہ قرآن پاک نازل فرمایا ذریعہ ہدایت بنا کر، پھر اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ ان سب کا مقصد انسان کی بھلائی ہے، انسان کو کامیاب کرنا۔ تب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی قرآن پاک کے ذریعے کہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ بظاہر یہی ہے کہ ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، عمل صالح نیکیاں کرنا، لیکن اولیاء کاملین نے کیا لکھا؟ اللہ والوں نے اس پہ زور دیا کہ پہلا سٹیپ ہے ایمان محبوب کی محبت کا نام ہے، ورنہ کلمہ منافق بھی پڑھتا ہے، کلمہ تو منافق بھی پڑھتا ہے، اگر کلمے پہ سے ڈیپینڈ ہوتا تو کلمہ منافق بھی پڑھتا ہے، لیکن اصل ڈیپینڈ ہے محبوب کی محبت پہ، اور جسے محبوب کی محبت نصیب ہو جائے پھر وہ محبوب کے گیت بھی گاتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب محبت ہو جائے تو پھر ذکر بھی ہوتا، تعریف بھی ہوتی ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، تو محبوب کی محبت نصیب ہو گئی، دولت ایمان بھی نصیب ہو گئی، اور ساتھ ساتھ محبوب کے گیت گانے بھی نصیب ہو گئے۔ کہیں نعت خوانی ہے، کہیں محفل میلاد ہو رہی ہے، کئی مختلف صورتوں میں محبوب کے گیت ہی گانے ہیں۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، ہوتی ہے ثنا آقا سیدی یا رسول اللہ تیرے حسن و جمال کی۔ ایمان نصیب ہوا تو پھر اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، تعریف بھی کرنی ہے، گیت گانے ہیں محبوب کے۔ تو اولیاء اللہ کے نزدیک جو عمل صالح ہے وہ ہے قلبی ذکر۔ وہ کیوں کہ اللہ والوں کی تعلیم میں یہ بنیادی طور پہ حدیث پاک آتی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ کی مثل اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ تو جو ہوئی مردہ وہ کیا کرے گا؟ تو پہلے زندہ ہو، قلبی ذکر کر کے آدمی اللہ سے تعلق قائم کر لے، فذکرونی اذکرکم، یہ تعلق کر، یہ بھی درست ہے، پہلی بات بھی درست ہے کہ جس کو جو سمجھ آتی ہے وہی تک بولتا ہے۔ ظاہری طور پہ وہ بھی درست ہے، ایمان لانا، کلمہ پڑھنا ہے اور نیکیاں کرنا، عمل صالح ہے، درست ہے۔ اور جب باطن پہ آئے، تصوف پہ آئے، عشق پہ آئے، طریقت پہ آئے تو ایمان محبت رسول ہے اور عمل صالح قلبی ذکر ہے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، آقا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے ایک شخص رخصت ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے، تو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کامیاب جا رہا، دنیا سے کامیاب جا رہا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر فرمایا کہ جس کی زبان پہ آخری کلمات اللہ کا ذکر ہو وہ کامیاب جا رہا ہے۔ جس کی زبان ذکر اللہ سے تر ہو، آخری کلمات اللہ کا ذکر ہو، وہ دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ تو پھر کامیابی کی علامت کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو باطن میں، طریقت میں عمل صالح سب سے بڑا عمل وہ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اب ہے آخری درجہ جو فقر میں آتا ہے، جس پہ آقا کو فخر ہے، الفقر فخری والفقر منی۔ اس میں ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ تو فقراء نے، اولیاء کاملین نے یہ راز کھولا کہ ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے حق الیقین پہ پہنچ کر، حق الیقین پہ پہنچ کر ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ حیران ہوں گے آپ کہ کلمہ پڑھنا بھی تو ایمان ہے، محبت رسول بھی تو ایمان ہے، لیکن یہ کیا کہ حق الیقین کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، چند عرابی دیہاتی وہ بھی آئے تو دیکھا مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، وہ بیٹھ گئے کہ ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کیا اور کوئی حصہ نہ دیا۔ اب جب انہوں نے حصہ نہ ملا تو انہوں نے مانگ لیا، جی ہمیں بھی دیجیے، یہ تقسیم آپ کر رہے ہیں ہمیں بھی دیجیے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مومنین کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے تو وہ بھی صحابی، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، فرمایا یہ مومنین کا حق ہے۔ تو انہوں نے بے ادبی کر دی، خاموشی نہ کی، اور وہ بول پڑے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن۔ اب آقا پاک خاموش ہوئے، آقا نے پھر جواب نہیں دیا، پھر جواب دیا اللہ نے۔ کیسے؟ وحی کا نزول ہو گیا، سورۃ حجرات پڑھ کے دیکھے تو کیا منظر سامنے آیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، آقا نے خاموشی فرمائی، اور وحی کا نزول کیا ہوا؟ قالت الاعراب آمنا، یہ عرابی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ قل، اے محبوب نے فرما دیجیے، لم تؤمنوا، صحابی ہے، آقا کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے، مسلمان بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، صحابی کا شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ فرمایا لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مومن بننا آسان کام ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا مومن کیسے بنتا ہے؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو مسلمان ضرور ہو، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، مسلمان ضرور ہو، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ پھر اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ ایمان دل میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ ایمان دل میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ یہ قرآن پاک باہر الماری میں پڑا ہوتا ہے، وہ دل میں کیسے داخل ہو جاتا؟ جو حفظ کر لیتا ہے تو سٹور کہاں ہوتا ہے؟ دل میں سٹور ہوتا ہے سارا قرآن۔ مزے کی بات ہے کہ جو باہر قرآن ہے وہ بند پڑا ہے، اور جو اندر قرآن ہے نا حفظ کر لے، وہ سارا قرآن بیک وقت کھلا ہوا۔ پورا قرآن حافظ قرآن کے سامنے کھلا ہوتا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جو پکا حافظ ہو نا، صحیح پکا حافظ، صحیح قرآن پاک پہ محنت کرنے والا، اس سے کوئی آیت پوچھ کے دیکھو، وہ یہ نہیں کہے گا ٹھہرو یار میں سوچ کے بتاتا ہوں یا دیکھ کے بتاتا ہوں، ٹھک بتاتا ہے فوری۔ تو قرآن کھلا ہے، فوری بتاتا ہے فلاں سپارے کی آیت، اس کے سامنے پورا قرآن کھلا ہے۔ اگر قرآن اندر آ جائے تو وہ بنتا ہے حافظ قرآن، اگر رحمان اندر آ جائے، یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے، یہ عشق کی باتیں ہیں، ذرا گھبرانا نہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، معرفت کی باتیں ہیں۔ اور حدیث کے لفظ ہے کہ جس طرح قرآن پاک کے بارے میں ہے نا، قرآن پاک حفظ کرنے والے کی شان مقام کیا ہے، اسی طرح احفظ اللہ بھی ہے، اللہ کو حفظ کرو، یحفظو کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ یحفظو کا، حفاظت کرے گا۔ اب جو اللہ کو حفظ کر لیتے ہیں وہ حافظ رحمان بنتے ہیں۔ جو قرآن حفظ کریں وہ حافظ قرآن، اور جو اللہ کو حفظ کر لیں وہ حافظ رحمان، وہ ہوتے ہیں صاحب ایمان۔ اور ان کی پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اندر بھی تو باہر بھی تو۔ اگر قرآن باہر ہے تو اندر بھی تو قرآن ہی ہے نا، اندر بھی تو باہر بھی تو، کہ یا اللہ تو دل میں بھی تو ہے، باہر بھی تو ہے، اندر بھی تو باہر بھی تو، بلا کون نے مارا؟ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں اندر بھی تو باہر بھی تو۔ یہ کیفیت ہے اور یہ چیز آتی ہے کیونکہ ہمیں اس طرف شوق نہیں۔ آج میرے بھائیوں، ہم بحیثیت مسلمان ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں سارے، لیکن کبھی اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جائے۔ علامہ صاحب نے ہمیں شوق دلایا ہے، وہ کہتے ہیں یا اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو، تیرے ملنے کا شوق نہ ہو نا، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، شوق تیرا اگر نہ ہو۔
اولیاء کاملین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ والے. تو اللہ کس کے ساتھ بنتا ہے؟ اللہ سے. لیکن بنتا بذریعہ مرشد، بذریعہ محبوب ہے. اللہ ڈائریکٹ نہیں ملتا، ملتا ہے لیکن ذریعہ ہے کہ مرشد کامل ملے، آقا پاک کے اطاعت اتباع کی جائے. ذریعہ ہے. جب وہ پورا کلیہ قاعدہ آتا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں. دنیا کا ہر کام انسان کر سکتا ہے مشکل سے مشکل، لیکن یہ کام نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھ کے پیار کرتا ہے ماں باپ سے، بندے کے ساتھ 70 گنا بڑھ کے پیار کرتا ہے. جو بندے کی ایک کال پہ 10 مرتبہ جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، 10 مرتبہ جواب دیتا ہے. جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چلے تو وہ 10 قدم چل کے آتا ہے، جو چل کے آتا ہے تو وہ دوڑ کے آتا ہے. وہ خدا نہیں ملتا. حقیقت میں تمام اللہ والوں نے عکاسی کی ہے، اللہ کے ملنے کے بعد طریقہ کار بتایا، کلیہ قاعدہ بتایا ہے کہ ہمیں کیسے ملا، سب کچھ بتایا انہوں نے. تو علامہ صاحب یہی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عکاسی کرتے ہوئے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی چاہتا نہیں. آج ذرا تھوڑی سی توجہ کریں کہ اصلاحی جماعت کا تعلق دربار سلطان باؤ صاحب سے ہے، اور سلطان باؤ صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ لکھتے 140 کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور جو کچھ لکھا ہے وہ کہتا ہے میں نے پہلے دیکھا ہے بعد میں لکھا ہے، پہلے دیکھا ہے بعد میں لکھا ہے. انہوں نے کیا دیکھا ہے بھلا؟ ان کی تعلیمات پڑھ کے دیکھو کیا لکھا ہے. وہ حیران کن تعلیمات. اب یاد بہت پڑھ کے دیکھے. وہ تو کہتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. یہ ہر کوئی سنتا پڑھتا ہے، نعت خان پڑھتے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں آگے اگلی بات کہ جو میں کہہ رہا ہوں حجرا ہے تو میں نے تو جان کے دیکھا بھی ہے، جہاں اندر بڑھ جاتی بھائی حجرے میں ڈٹھا یا رک اللہ. تو دیکھ لیا نا. صرف وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی مان لیں نا. ہم مانتے ہیں اولیاء اللہ کی کرامات کو، وہ ولی ہے بڑا کرامت. کرامات حق ہیں، معجزات حق ہیں، لیکن اولیاء اللہ کرامات دکھانے نہیں آئے، وہ تعلیمات سکھانے آئے ہیں. انبیاء کرام معجزات دکھانے نہیں آئے، وہ تعلیمات سکھانے آئے ہیں. معجزہ پتہ کیا چیز ہے کہ کہیں کوئی رکاوٹ پڑی تو پاور سے سیدھا کر دیا، وہ معجزہ بن گیا. ولی اللہ کوئی رکاوٹ بنی، پاور دکھائی، کام سیدھا کر دیا، کرامت بن گئی. وہ تو بوقت ضرورت ہوتی ہے کرامت یا معجزہ، اصل تو تعلیمات ہے. دیکھنا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت ہے، ہوا پہ بھی حکومت ہے، ہر شخص کے ساتھ ہے. تو محفل لگی ہوئی ہے، ضرورت پڑی کیا کہ وہ واقعہ لمبا چوڑا ملکہ بلقیس والا، کہ ملکہ بلقیس تسلیم کر کے آ رہی ہے، خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہی ہے. اب ضرورت یہ پڑی کہ ملکہ آ رہی ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت آنا چاہیے. ضرورت پڑی نا. اب وہ خود بھی کر سکتے تھے، باپ بیٹے سے کام کراتا، استاد شاگرد سے کام کراتا، کر وہ خود بھی سکتا، وہ خود کر سکتا ہے نا. اب باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام کر، استاد کہتا ہے بیٹا یہ کام کر، ایسے پیر بھی کہتا ہے مرید کو یہ کام کرو. تو نبی کیا کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام، یا ایھا الملا ہو، اے میرے درباری ہو، تم میں سے کوئی ہے ایکم یا تینی بے عرشہا، ہے تم میں سے کوئی جو عرش تخت لے آئے. ایک جن کھڑا ہوا، میں لا سکتا ہوں. کتنی دیر میں؟ محفل برخاست ہونے تک میں نے یہ دیر ہے، مجھے جلدی چاہیے. پھر کون کھڑا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب. کیا کہتا ہے؟ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ان کی امتی کی پاور ہے، تو نبی کی پاور کیا ہوگی؟ امتی تو شاگردی ہے نا. تو اس لیے یہ بوقت ضرورت معجزہ یہ کرامت دکھائی جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے چاند دو ٹکڑے کی ہر وقت تو نہیں کیا، یہ ضرورت پڑی کہ دکھاؤ جی چاند دو ٹکڑے دکھاؤ، سورج لوٹا دیا. یعنی ضرورت کے مطابق کام ہوئے. تو یہ سارے معجزات اب جو گرتے ہیں اصل آقا پاک تعلیمات دینے کے لیے آئے ہیں. وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. ساری قرآن پہ لکھا ہوا ہے کہ محبوب کو بھیجا گیا ہے جو معلم بن کے آئے ہیں.
تعلیم دینے کے لیے آئے. اب ہم تعلیم کو بھول گئے, ہم معجزات اور کرامات کو پکڑ کے بیٹھ گئے. تعلیمات کدھر گئی؟ آج بڑی دلچسپ بات, میں یہ تربیتی نشست بھی سمجھو کہ اصلاحی گفتگو ہے کہ ہم معجزات کو مانتے ہیں, کرامات کو مانتے ہیں, واقعات و معلومات کو مانتے ہیں, تعلیمات کی طرف نہیں جاتے. کیونکہ تعلیمات ہے پریکٹیکل, عمل کرنا. عمل خبر نہیں ہے کیا نام اس کا, علامہ صاحب کمال کر دیا, خبر نہیں ہے کیا نام اس کا, خدا فریبی یا خود فریبی. خبر نہیں ہے کیا نام اس کا, خدا فریبی یا خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان, بنا کے تقدیر کا بہانہ. یہ میری تقدیر میں لکھا تھا. آج سنیے ذرا غور سے, ایک ایک انسان ہیرا ہے لیکن بے خبر ہے, صرف بے خبر ہے ہیرا, اشرف المخلوقات ہے, بے خبر ہے. انبیاء کرام آئے اسے باخبر کرنے کے لیے, اولیاء کرام آئے اسے باخبر کرنے کے لیے. اسے باخبر کرو کہ یہ جاگ جائے کہیں, یہ کسی طرح جاگ جائے. جو جاگ گیا بس ہے جاگنے کی دیر, اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. جاگنے کی دیر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ, بشارت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے عمل صالح کرے. تو اللہ والوں کے نزدیک ایمان تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب دل روشن ہو جائے اور دل میں مالک کا جلوہ ہو جائے, تو صاحب ایمان وہ بنتے ہیں. آخری گریڈ ہے, دل میں مالک کو بسا لیا, دل کو شیشے کی طرح روشن کر لیا, اسے عرش اللہ بنا لیا. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنا گھر آباد کرنے کے بعد اب وہ میدان میں آتے ہیں لوگوں کا گھر آباد کرنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں عمل صالح. دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں. ہم تو کامیاب ہو گئے, اب وہ جو کامیاب ہو گئے وہ گھر بیٹھے لیٹ نہیں جاتے, سو نہیں جاتے, نشئی بن جاتے, اب وہ نکلتے ہیں باہر. بہوالا قرآن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو کامیاب ہوئے نا, نکلو باہر, وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, جماعت بنا کے نکلو باہر. اور جو نکل پڑے انہیں سزا دے دی, کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ, تم بہترین جماعت ہو. ہم کھڑے ماضی پہ. آج قرآن پاک کے ذریعے ایک ایک بندے سے گفتگو ہے اللہ کی. ہم شان نزول پہ چلے گئے. شان نزول ماضی ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ درست ہے, حقیقت ہے, شان نزول ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ کہ اولیاء اللہ قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ایک زمانے کے لیے نہیں ہیں, وہ تو قیامت تک کے لیے. اب یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں, نماز فرض تو اس وقت ہوئی لیکن یہ قیامت تک پڑھی نہیں جائے گی. روزے, حج, زکوٰۃ ہر دور کے لیے. اور معراج, بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین, یہ بڑی اولیاء کاملین نے راز کھولے ہیں. اللہ کرے ان کی تعلیمات سمجھ آئیں اولیاء اللہ کی. اس پہ اولیاء اللہ نے یہ زور دیا اس حدیث کے تحت کہ معراج کا مطلب ہے اللہ کی ملاقات. اچھا وہ کہیں بھی ہو جائے. دیکھو جی, اب یہاں بیٹھا ہے مسجد میں, میں کہاں سے آیا ہوں, آپ کہاں سے آیا ہیں, اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, پروگرام میں سب سن رہے ہیں. ہماری ملاقات کہیں اور بھی, اسلام آباد بھی ہو سکتی, ہم لاہور بھی مل سکتے, ہم کراچی بھی مل سکتے, ہم غیر ملک بھی مل سکتے. ہو سکتا ہے نا آدمی سفر میں چلا جائے. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے, علی کل شیء قدیر ہے. چاہے تو محبوب کو اپنے پاس بلا لے اور چاہے تو محبوب کے غلاموں کو ملنے کے لیے خود آ جائے. کوئی رکاوٹ ہے؟ لیکن ہم نے رکاوٹ ڈالی ہوئی. یہ رکاوٹ ہم نے ڈالی. نہیں, نیچے نہیں آ سکتا, نیچے نہیں آ سکتا. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. قرآن تو بتاتا کہ نیچے بھی ہے, لیکن ہم نے اسے بٹھا کے رکھا ہے تو انہیں عرش پہ ہے باعث. ہم نے پابندی لائی ہوئے اوپر رہتا, جبکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں رہتا ہے. وہ ایک جگہ تھوڑا, وہ ہر جگہ ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو یہ باتیں بڑی دلچسپ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ یاری لگانا چاہتا ہے، ہم دور بھاگتے ہیں۔ اسی تو کہتا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے، کس نے کریم رب سے دور کر دیا، تجھے کس نے کریم رب سے دور کر دیا۔ وہ کیسے؟ جو شارک سے قریب رہتا ہے اسے ہم دور سمجھتے ہیں، تو پھر دھوکہ ہوا کہ نہ ہوا؟ حضرت سلطان صاحب نے تو لکھ دیا ہے نا کہ صرف اللہ نہیں، آپ لکھتے ہیں نون نیڑے وسن تے دور سنی وین۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہ شارک سے قریب کون رہتا ہے اور مومنین کی جان سے قریب کون رہتے ہیں؟ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ نون نیڑے وسن تے دور سنی وین، ویڑے نہ ہی وڑدے ہو، اندرو ڈھونڈن دا وال نہ آوے۔ دودھ میں دہی بھی ہے، مکھن بھی ہے، گھی بھی ہے، نکالنا آتا نہیں، دودھ ضائع کر بیٹھے، دودھ سے نکالنا نہ آیا، دودھ ضائع کر بیٹھے، اندرو ڈھونڈن دا وال نہ آوے، مورخ باہرو ڈھونڈن چڑھ دے ہو، پر دور گیا کچھ حاصل نہ ہی، شولے بے وچ گھر دے ہو، دل کر سیکل شیشے وانگو حضرت باہو، دور تھی وینڈ کل پر دے۔ اب ایمان جب اللہ والوں کا کمپلیٹ ہوتا ہے نا، دل روشن ہو جاتے ہیں، دل منور ہو گئے، روح بیدار ہو گئی، ان کا ایمان تو کمپلیٹ ہو گیا کہ اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں وہ، اس کا کمال نہیں، کمال اندر والی آنکھ کا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ وہ تو اللہ والے تو یہ آنکھ بند کر دیتے ہیں، اندر والی آنکھ کھولتے ہیں۔ اس کی مثال میں دنیاوی طور پہ دیتا ہوں کہ یہ نقل ہے نا، یہ آنکھ ظاہری ہے، یہ آنکھ باطنی ہے۔ اگر یہ بند ہے تو یہ کام نہیں کرتی۔ کیمرے کی ذرا پوزیشن دیکھو کہ اندر والی آنکھ کیمرہ آن ہوگا تو یہ آنکھ کام کرے گی، ورنہ یہ کام نہیں کرتی۔ تو یہ آنکھ بھی کچھ نہیں کر سکتی جب تک اندر والی آنکھ نہ کھلے، اور اندر کی آنکھ کھل گئی تو پھر جدھر دیکھتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ہماری خوش نصیبی دیکھو، کمال کی بات دلائل کے ساتھ۔ آپ میری بات سن کے حیران بھی ہوں گے، لیکن دلائل مضبوط ہیں کہ اللہ پاک اس وقت تیسرے عرش پہ ہے۔ کبھی کسی سنا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، تیسرے عرش پہ ہے۔ وہ کیسے؟ جب زمین آسمان نہیں تھے تو پہلے پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان بنایا نا، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء، اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا۔ قرآن بتا رہا نا کہ زمین آسمان بنایا، پھر الرحمن علی العرش استویٰ، عرش اوپر بن گیا۔ زمین آسمان بنانے کے بعد تو پہلے پانی پہ تھا، اب کدھر ہے؟ آج کی تازی خبر، اس کا عرش اب کدھر ہے؟ قلب المومن عرش اللہ تعالی۔ حدیث پاک ہے نا، آقا پاک کا فرمان ہے کہ اب قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، قلب المومن ملت الرحمان، ادھر کوئی جانے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہی نہیں، ہم نے تو جان چھڑائی ہوئی ہے، بس اللہ غیب ہے، جان چھوٹی۔ لیکن اللہ ظاہر بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی تو ہے۔ اللہ والے ظاہر دیکھتے ہیں۔ سلطان صاحب لکھا ہے کہ زوئے ظاہر ویکھاں جانی تا، زوئے ظاہر ویکھاں جانی تا نل دس سے اندر سینے ہو، مجھے ظاہر بھی نظر آ رہا، سینے بھی نظر آ رہا۔ برہو ماری میں نت پھرا، میں نو حسن لوگ نبی نے ہو، جو خود اندھے ہیں مجھ پہ مذاق کرتے ہیں خود اندھے مجھ پہ مذاق کرتے ہیں۔ برہو ماری میں نت پھرا، میں نو حسن لوگ نبی نے ہو، میں دل وچوں ہے شو پایا، میں دل وچوں ہے شو پایا، میں نے محبوب کو دل سے پا لیا، لوگ جاون مکے مدینے ہو۔ بھئی مکے مدینے جانا چاہیے، اللہ اگر ہر ایک کو لے جائے، صاحب حیثیت میں تو ویسے ہی فرض ہے حج عمرہ، لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ مکے مدینے جا کے کیا ملے گا؟ خانہ کعبہ دیکھیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے، لیکن تو جو سینے میں گیا، جو دل میں چلا گیا، تو مدینے والا بھی دیکھا اور خانہ کعبے والا بھی دیکھا۔ میں دل میں جو ہے شو پایا، لوگ جاوڑ مکے مدینے ہوں، کہ فقیر میرادہ باہو، سب دلوں میں خزینے ہوں، سب کچھ انسان کے دل میں ہے، لیکن چونکہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو پڑھا نہیں، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، کدی اپنے آپ نو۔ تو عمل صالح اولیاء اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ انبیاء کی سنت ہے عمل صالح، کہ لوگوں کی اصلاح کر کے اللہ سے صلح کرانا۔
یہ ہے عمل صالح. اللہ والے ہیں جو اللہ سے، یہ عمل صالح ہے. اور یہ انبیاء کی سنت ہے. قرآن پاک میں سب کوئی موجود ہے. یا ایھا الرسولو، اے رسولو. یہ تو پہلے کی بات ہو رہی ہے نا. یا ایھا الرسولو کلوا من الطیبات، کھاؤ پاک چیزیں کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کون سا کرو؟ عمل صالح کرو. اور یہ کس کا عمل ہے عمل صالح؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخرت پہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر اور کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ اجر دے ہی کوئی نہیں سکتا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، عمل صالح کرنے والے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. کہاں پہنچا دیا عمل صالح نے؟ عمل صالح ہے اصلاح کر کے صلح کرانا. جس طرح کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بازار میں بیٹھے ہیں، بزرگ تھے، ہر ایک کو پتہ تھا کہ اللہ والے ہیں. وہ بازار میں کسی دکاندار کے پاس جب بازار میں پہنچ گئے، بیٹھے ہیں بازار میں، تو کوئی اور جاننے والے نے پوچھا حضرت صاحب آج بازار میں کیسے چکر لگ گیا، آپ کا بازار میں آنا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا میں لوگوں کی اللہ سے صلح کرانے آیا ہوں. لوگوں کی اللہ سے صلح کرانا. تو پھر کیا بنی؟ اللہ تو مانتا ہے، لوگ نہیں مانتے. یہ لوگ صلح کرنا نہیں چاہتے، ان کی یاری لگ چکی شیطان کے ساتھ، یہ وہ یاری توڑنا نہیں چاہتے، اللہ صلح نہیں کرنا چاہتے. پھر کچھ وقت گزرا، قبرستان میں پہنچ گئے. کسی نے پوچھا حضرت صاحب قبرستان میں کیسے آئے؟ فرمایا آج میں اللہ کی صلح بندوں سے کرانے آیا ہوں. آج بندے تو مانتے ہیں، بندوں کی صلح اللہ سے کرانے، آج بندے تو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے. وہ کہتا ٹائم پورا ہو چکا، ٹائم گزر گیا، لمٹ جو چھوٹ تھی وہ گزر گئی ہے. مرنے تک چھوٹ تھی کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، وہ آگے چلے گئے. تو میں صلح کرانے آیا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت سلطان باؤ صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے مجھے وہ پاور دی ہے، میں شہباز کراں پرواد بچ دریا کرم دے ہوں، زبان ہے میری کن برابر موڑا کم قلم دے ہوں. اتنی پاور ملی. تو کہتے ہیں چے مسلم ہو چے کافر، میرے لیے کوئی فرق نہیں، کوئی کافر ہو یا مسلم ہو، چے نصیب چے بے نصیب، چے زندہ چے مردہ، میرے لیے سب برابر ہے. جس پہ نگاہ کر دے بیڑا پار. یہ ہے اولیاء اللہ. ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں الحمدللہ، خوش نصیب ہیں ہم. لیکن تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کی بھی سمجھ آ جائے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ لکھتے کیا ہے. آج میں عرض کرتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، تعلیمات اولیاء کا نچوڑ only one point، صرف ایک نقطہ ہے. کیا؟ کہ تمام اللہ والے روح کو انسان مانتے ہیں. کس کو؟ ہم ہوا مانتے ہیں یا امر ربی مانتے ہیں. فرق یہ ہے، اولیاء کاملین روح کو انسان مانتے ہیں. اور پھر اس کی جو تفصیل شروع ہوتی ہے، روح کے پاس علم قرآن ہے، معرفت رحمان ہے، معرفت محبوب ہے، روح سنتی ہے، دیکھتی ہے، بولتی ہے، شعور ہے، غذا ہے، اس کا وجود ہے. یہ سارا باب بند پڑا ہے. اولیاء کاملین کا پہلا پوائنٹ جو ہے کہ روح انسان ہے. بس ایک بٹن پہ ہاتھ رکھا، روح انسان ہے تو قرآن کھل گیا، حدیث کھل گئی، تعلیمات اولیاء کھل گئی، ہر شے کھل گئی صرف روح کو انسان ماننے سے. تبھی تو علامہ صاحب کہتے ہیں تیرا تن روح سے نا آشنا، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا تیری نارسا. وہ کیسے؟ ذرا دیکھیے. ہم اپنے جسم کو مانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں رہتا ہوں، کہ میرے والدین کون ہیں، میں کہاں پیدا ہوا ہوں، سارا علم ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آدمی کی تعلیم ایم اے ہو، سویا پڑا ہو، کوئی جواب دے گا نہیں، اسے جگانا پڑے گا، ہر بات کا جواب دے گا. اسی طرح روح سوئی پڑی ہے، روح کو جگانا مقصود ہے. جو ہی روح جاگے گی ہر سوال کا جواب دے گی. نہ روح جاگے نہ جواب دے. تو روح جگانے کے لیے مرشد کامل ملتا ہے.
وہ اسے نگاہ کر کے جگہ بھی دیتا تو روح کی غذا یہ غذا بھی دیتا. یہ روح کی غذا ہے جو بند ہو چکی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے روح گردانی کہتا ہے ہم اس کی روزی بند کر دیتے. روح کی غذا بند ہوتی. اگر زہری غذا ہوتی تو یہ سارے کافر بھوکے مرتے. لیکن ذکر کا حکم کن کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. یہ کافروں کو تھوڑا حکم ہے. ذکر کا حکم ایمان والوں کو ہے. ومن اعرض عن ذکری، جب ذکر سے روح گردانی کی. اور سوچئے بڑا حیران کن یہ آیت ہے قرآن کی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. روزی بند ہو جائے گی روح کی اور پھر وہ اندھا کھڑا کیا جائے گا. قیامت کے دن وہ اندھا کھڑا کیا جائے گا. جب وہ اندھا کھڑا ہوگا نا اس وقت عرض کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ. اے میرے پروردگار آج مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ وقد کنت بصیرا. دنیا میں میری آنکھیں تھیں، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، آج میں اندھا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آئے گا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا. وہ وقت یاد ہے کہ جب میری نشانیاں پیش کی جاتی تھی تجھے، فنسیتھا، تو بھلا دیتا تھا، توجہ نہیں کرتا تھا. میری نشانی تیرے سامنے پیش کی جاتی تھی، آیات پیش کی جاتی تھی. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ. آج ہم نے تجھے بھلا دیا. یہ قرآن ہے. تو میرے بھائیو، روح انسان ہے. جس طرح اس جسم کی غذا ہے اسی طرح روح کی غذا ہے. جس طرح جسم کا علم ہے اس طرح روح کا علم ہے. اس طرح استاد ہے اس کا بھی استاد ہے. اصل معاملہ اس طرح روح کا ہے. کیوں؟ یہ تو سواری دی گئی ہے روح کو اس جہان سے گزرنے کے لیے. اس جہان سے گزرنے کے لیے سواری دی گئی ہے. جب تک وہ اس کے اندر ہے سواری استعمال ہو رہی ہے. جو ہی سوار گیا یہ ڈیڈ باڈی. سوچیے ذرا، وہ زندہ بیٹھے تو روح کی وجہ سے بیٹھے ہیں. روح نکلی تو یہ کہ باقی کیا بچا؟ ڈیڈ باڈی اٹھاؤ جی، دو کرو غسل کر کے کفن دے کے قبر میں دفناؤ. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن جو روح ہے اسے تو کوئی موت نہیں. روح کہاں سے چلی ہے، کیوں چلی ہے، کدھر آئی ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ علم ہے جس سے اب بے خبر ہے. جو ہی روح جاگی، سب سے پہلی بات روح پیدا کہاں ہوئی ہے، کس سے پیدا ہوئی ہے؟ اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ میرا ماں باپ کون ہے، میں کہاں پیدا ہوا، وہ پتہ ہے یا نہیں؟ تو روح کہاں پیدا ہوئی ہے؟ اولیاء کاملین نے کھول کھول کے بتا دیا، کوئی بات نہیں چھپائی. حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب سر الاسرار اور مکمل ڈیٹیل. حضرت سلطان صاحب کی تعلیمات میں پنجابی کلام پڑھ لو، باقی کتابیں نور الہدیٰ ہے، عین الفقر ہے، شمس العارفین ہے، ساری کتابیں میں یہ واقعات لکھے ہو، سارے باطن کے. کہ یہاں سے جب روح بیدار ہوتی ہے نا تو پہلی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اسے بڑا گھر یاد آ جاتا ہے. روح کی بیداری سے اسے بڑا گھر یاد آتا ہے. روح آئی کہاں سے ہے؟ روحانی طور پہ ہم عالم ارواح میں تھے نہیں ہیں، جسمانی طور پہ ہم دنیا میں ہیں 7 بر اعظم، ہم ایشیا میں ہیں، ملک پاکستان میں ہیں. روحانی طور پہ ہم عالم ارواح میں ہیں 8 جہان. ہم اس وقت عالم نسوت میں ہیں روحانی طور پہ. آئے عالم لاہوت سے ہیں، جانا عالم محشر میں ہے. یہ روحانی سفر ہو رہا ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں. یاد رکھو اولیاء کاملین نے سب راز کھول دیے. جس نے روحانی طور پہ جتنی ترقی یہاں کی اتنا اسے آگے اجر ملے گا اس کے مطابق. روح کی 4 قسمیں ہیں ہمارے اندر وجود میں ہیں. 4 قسمیں ہیں: روح جسمانی، نورانی، سلطانی، قدسی. اگر روح جسمانی بیدار ہوئی مرشد کامل کے ذریعے تو اسے اگر جنت الماوا ملے گی. اگر اس نے روح نورانی بیدار کر رہی پھر جنت نہیں ملے گی. جس نے روح سلطانی بیدار کر لی اسے جنت الفردوس ملے گی. جس نے روح قدسی بیدار کر لی اسے جنت القرب ملے گی. غوث پاک سرکار نے فرمایا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو روح کو ہوا سمجھ کے جان چھڑا بیٹھے. جب کہ روح جسمانی بیدار ہو تو انسان مسلمان بنتا ہے، روح نورانی بیدار ہو تو مومن بنتا ہے، روح سلطانی بیدار ہو تو عارف معارف بنتا ہے، روح قدسی بیدار ہو تو مقرب اللہ بنتا ہے. سارا معاملہ تو اندر کا ہے جس سے ہم بے خبر ہے. تیرا تن روح سے ناشرا. پھر آغاز کیسے ہوتا ہے کہ جو جسم اور روح مل کے بنا نا، اللہ نے بنایا جسم اور روح ملا کے. تو جسم کا معاملہ تو سب کو پتہ ہے، والدین پرورش کرتے ہیں
علماء کرام دینی تعلیم دیتے ہیں، ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، اساتذہ اس کو علم ہنر سکھاتے ہیں، یہ عاقل بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اور پھر یہ اولاد ہونے کے بعد بیٹی ماں بن جاتی ہے، بیٹا باپ بن جاتا ہے، چلے ماں باپ سے ماں باپ بن گئے، یہ تو سب کو پتا۔ ارے روح کہاں سے چلی ہے؟ عالم لہو تعالی مکان سے۔ کس سے چلی ہے؟ محبوب کے نور سے۔ محبوب کے نور سے چلی ہے روح، اور یہاں اتباع رسول کر کے محبوب بننا، محبوب سے چلی ہے، محبوب بننا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ کا محبوب بنو گے۔ محبوب کی اتباع کرنے والا محبوب بنتا ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ روح نے اتباع کرنی ہے، اور روح نے محبوب بننا آئی محبوب سے ہے۔ اس سے آگے بھی کچھ کام ہے، اس سے آگے بھی کام ہے کہ حضرت انسان کہاں سے آیا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا، اسی کی طرف جانا۔ تو پھر کیسے جانا ہے؟ کیا یہ سٹیج نہیں آتی بندہ مومن پہ؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ کس لیے ہے؟ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ احببتہ، حتیٰ کہ میرا محبوب بھی بن جاتا ہے، اور پھر میں اسے کیا عطا کرتا ہوں؟ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ کیا مقام ہے؟ یہ مقام انسان ہے جو ہم بھول گئے۔ صرف بھولے کیوں؟ روح ہوا ہے۔ جس نے ترقی کرنی تھی، جس نے اللہ تک پہنچنا تھا، وہ اس کو ہم نے ہوا سمجھ کے اڑا دیا۔ کامیاب کس نے ہونا؟ وہی روح وعدہ کر کے آئی ہے۔ یہاں روح نے سب کچھ حاصل کرنا ہے، روح نے حاصل کرنا ہے۔ جسم تو باپ بن گیا، پھر دادا بن جاتا ہے، پردادا بن جاتا ہے، یہ تو ہو رہا ہے، لیکن روح کی ترقی جب ہوتی ہے نا، تو پہلے مرشد کامل ملتا ہے، اسے دل والا کلمہ پڑھا کے مسلمان بناتا ہے، اور پھر اس میں ادب دے کے مومن بناتا ہے۔ جب وہ مومن بنتا ہے نا، پھر اس کی ترقی شروع ہوتی ہے، شریعت اور طریقت ملتی ہے، پھر حقیقت کھل جاتی ہے۔ جب حقیقت کھل جاتی ہے تو معرفت نصیب ہو جاتی ہے، جب معرفت نصیب ہوتی ہے پھر قرب الہی حاصل ہوتا ہے، جب قرب الہی حاصل ہوتا ہے محبوب خدا بنتا ہے، محبوب بننے کے بعد فنا فی اللہ، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بقاء باللہ۔ یہ مقام انسان ہے جسے ہم بھول گئے۔ خدا را کوئی علیحدہ خرچہ کوئی نہیں، کوئی علیحدہ ٹائم نہیں، کوئی خرچہ نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ 2 عمل لازم ہیں ہمارے اوپر۔ 5 وقت کی نماز کسی کو معاف ہے؟ اور قلبی ذکر بھی اسی طرح فرض ہے، بلکہ اولیاء کاملین نے تو یہاں تک بتا دیا قرآن کے حوالے سے کہ یہ جو نماز فرض ہے یہ ذکر اللہ کے لیے ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور پھر دوسری آیت نے اس کے مزید کھول کے رکھ دیا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکو، فارغ نہیں ہو گئے بلکہ اس قابل ہو گئے، کیونکہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر تم نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو گئے بلکہ اس قابل ہو گیا، پاک ذات کے ساتھ تعلق قائم کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تعلق قائم کرو اللہ سے، اسے یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے، تعلق بنے گا نہیں بنے گا؟ اور بلکہ انا جلیسن، حیران کن حدیث قدسی ہے، انا جلیسن مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں۔ ہم مجلس پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہم مجلس بیٹھے نہیں، ہم جٹھے بیٹھنا، اللہ فرماتا ہے میں ہم مجلس ہوتا ہوں۔ انا جلیسن مع من ذکرنی فاذکرونی اذکرکم، کیا ہے؟ اور بلکہ اتنی وضاحتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے 1 مرتبہ یاد کرو، میں 10 مرتبہ جواب دوں گا۔ تم اکیلے یاد کرو گے تو میں بھی اکیلا یاد کروں گا، اگر تم محفل میں یاد کرو گے تو میں تم سے بہتر محفل میں یاد کروں گا۔ آئیے اب میں اولیاء اللہ کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا اس پہ فائدہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ پہلے ہے شریعت، کوئی گنجائش نہیں، شریعت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شریعت،
کسی کو معافی نہیں۔ ایک نماز چھوڑنا، روزہ فرض ہے، حج و زکوٰۃ فرض ہے، لیکن باقی عمل تو چلو سال کے بعد ہیں۔ نماز 5 وقت ہر روز ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ذکر ہر وقت ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال ذکر کرو۔ تو پھر یہ تو معافی تو نہیں ہوئی۔ نماز تو 5 وقت ہے، ذکر ہر وقت۔ کیوں کہ ذکر کرنا دل سے، تو دل 24 گھنٹے چل رہا، ذکر کرنا دل سے، دل چل رہا۔ ہم نے دل کو ذکر میں لگا لیا تو پھر مزے کیا آتے ہیں، حیران کن باتیں ہیں۔ دل روشن ہوا، روح ہو گئی بیدار، پردے گئے ہٹ۔ جب پردے ہٹ گئے تو پھر روحانی آواز پتہ کیا نکلتی ہے؟ روح تو کہتی ہے کھلے عام، کہاں ہے پردہ، کدھر ہے مخفی، کب اس کا مکھڑا نقاب میں ہے، قصور اپنی نگاہ کا ہے، ورنہ وہ کب حجاب میں ہے، ورنہ وہ کب حجاب میں ہے۔ مجھے بتائیے، ہم ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں، کبھی چیک کر کے دیکھیں، محبوب کی زیارت کا شوق لگ جائے نا تو محبوب ضرور دیدار دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پہچان نہ سکے، یہ ایک الگ بات ہے۔ دیدار ضرور ہوتا ہے، اس کی وجہ کیسے دیدار ہوتا ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر میں آقا پاک تشریف لاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آتے ہیں قبر میں۔ اب ذرا سوچئے، جو محبوب قبر میں سیل بند قبر ہے، ہوا بھی نہیں جا سکتی، وہاں پہنچ کے اپنے امتی کو یا ہر انسان کو دیدار دیتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے کوئی پہچانے نہ پہچانے، تو جو قبر میں جا کے دیدار دے سکتے ہیں تو وہ کیا عاشق کو کھلی دنیا میں دیدار دینا مشکل؟ لیکن ہماری ڈیمانڈ نہیں، ہماری ڈیمانڈ یہی ہے حج بیت اللہ روضہ رسول۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ حج بیت اللہ رسول فرما، روضہ رسول دکھا۔ یہ کبھی کسی نے نہیں مانگا یا اللہ اپنا جلوہ دکھا اور اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، مانگتا ہی کوئی نہیں۔ لیکن جو مانگتا ہے نا اسے پھر ضرور ملتا ہے۔ آقا کا فرمان سنیے، خوش نصیبوں کے لیے، عاشقوں کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں من رعانی فی المنام، حیران کن حدیث پاک۔ آقا پاک کا فرمان ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فسوف یرانی فی الیقظہ، وہ ان قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اب بتاؤ، جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا، ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ پر یہ حقیقت ہے، محبوب کے لیے کون سی پابندی ہے؟ ہم صرف روزے تک رکھتے ہیں محبوب کو، روزے پاک، اگر روزے پاک تک ہیں تو پھر قبر میں کون آ رہا؟ قبر میں زیارت کیسے ہو رہی؟ خوابوں میں کون ملتا؟ ایام ہی ملتا ہے۔ لیکن بات ہے اندر والی آنکھ کھلنے کی۔ جب یہ اندر والی آنکھ کھل جاتی ہے پھر تو روح تو شور مچاتی ہے کہ قصور اپنی نگاہ کا ہے، ورنہ وہ کب حجاب میں ہے۔ تو اس لیے میں یہی گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ، قرآن پاک ہمارے لیے آیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم نے قرآن سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ آقا پاک ہمارے لیے ہادی بن کے آئے ہیں، اولیاء اللہ ہمارے لیے آئے ہیں۔ لیکن ہم نے ترقی کیا کر لی ہے کہ جس طرح جسمانی ترقی ہو رہی ہے، سالوں سے ہم بڑھ رہے ہیں، 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال، یہ سالوں سے وجود بڑھ رہا ہے۔ روح بڑھنی ہے اعمالوں سے، تو عمل ہم چھوڑ بیٹھے۔ کون سا عمل؟ سب سے پہلا عمل تو نماز ہی ہے نا، کہ نماز سٹارٹ پوائنٹ ہے کہ پہلے وجود کو تو پاک کرو، غسل کرو، وضو کرو، نماز پڑھو۔ نماز پڑھ کے گناہوں سے پاک ہو گئے، اب حکم ہے ذکر اللہ کا کہ نماز کے بعد ذکر کرو۔ جب ذکر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روح ہو جائے گی بیدار۔ جب روح بیدار ہو جائے گی تو پھر آگے اگلا سفر روح نے کرانا ہے۔ روح کہاں تک پہنچا دے گی؟ روح اللہ تک پہنچائے گی، روح پہنچائے گی اللہ تک۔ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہے۔ وہ بیدار ہوگی تو کدھر لے جائے گی؟ اللہ رسول تک پہنچائے گی۔ کیونکہ ہم روح کو بیدار نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بیدار کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ شروع سے روح کا انکار ہی ہوا ہے شیطان۔ اس نے ظاہری وجود دیکھا، مٹی کہہ دیا، بشر کہہ دیا۔ بشر اور مٹی کہہ کے سب سے پہلے بشر کس طرح کا ہے؟ نبی کو بشر کہنے والا۔ نبی کو مٹی کہنے والا کون ہے؟ شیطان نے کہا، باطن سے بے خبر ہوا، بشر کہہ کے مٹی کہہ کے مردود ہو گیا۔ آج بھی کچھ گڑبڑ یہی ہو رہی۔
اسی کا چکر چل چکا ہے کہ وہ ہمیں باطن پہ نہیں جانے دیتا، اس نے زہر پہ رکھا ہوا ہے۔ بشر مٹی، گندا قطرہ، نطفے کی پیداوار، یہ کم گڑبڑ ہے۔ اس کے اندر جو روح ہے اس کی پرواز کیا ہے، روح ترقی کیا کرتی ہے، حضرت سلطان بہو صاحب نے پورا کلیہ بتا دیا، پورا کلیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو روح آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے روح کو بھیجا اس جہان میں، اس نے ترقی کرنی ہے۔ اور بڑی حیران کن بات بتاؤں، اللہ کا سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی بلڈنگ بنایا ہے، یہ بڑی حقیقت میں بڑی بات کر رہا ہوں، ایسی بلڈنگ بنایا ہے انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک، یہ ایسی بلڈنگ ہے جس کے اندر گراؤنڈ فلور ہے، 7 منزلیں اوپر ہے، 7 بیسمنٹ نیچے ہے۔ انسان کے اندر 7ویں منزل پہ خدا رہتا ہے اور 7ویں بیسمنٹ پہ شیطان رہتا ہے انسان کے اندر۔ اب یہ عقل نہیں مانے گی، عقل تو نہیں مانے، لیکن اولیاء کاملین دیکھ کے بتایا، سلطان صاحب نے لکھ دیا ہے، واضح لکھا ہے سلطان صاحب بات ہے، یہ جو انسان نظر آ رہا ہے نا، یہ سینے میں مقام روح ہے، یہ دل ہے، اس کے نیچے نفس کا ڈیرا ہے، جہاں دنیا کا یہاں شیطان کا، یہاں شیطان کا یہاں رحمان کا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ 5-6 فٹ کا قد انسان، یہی سمجھتے ہیں؟ اس کی وسعت اور کیا حقیقت کیا ہے؟ حضرت سلطان صاحب بات ہے، میں نے اندر دیکھ کے بتا رہا ہوں، اندر دیکھ کر کہ یہ اندر سے کتنا بڑا ہے۔ دل بازار، منہ دروازہ، سینہ شہر سیدھا ہو۔ اندر کی بات ہے ہی نہیں، دل بازار کی مثال ہے، سینہ شہر کی مثال ہے، پورا وجود ملک کی مثال ہے۔ ایک بازار کتنا بڑا ہے؟ 14 طبق دلے دے اندر، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، اتنا بڑا ایک بازار، پھر شہر کتنا بڑا، پھر ملک کتنا بڑا۔ آؤ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، انہوں نے بھی سیر کر کے بتایا، وہ کہتے ہیں کافر کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہے آفاق۔ 14 طبق دلے دے اندر، جسے یہ ڈبی ایک انسان بنایا، ڈبی، اس میں سب کچھ بھر دے، جسے خدا بنائے۔ ہاں علامہ صاحب کہتے ہیں خدا کے بنائے ہوئے سیٹ کی وسعت کتنی ہے؟ فارسی کا شعر ہے، آنچے در عالم نہ گنجد آدم است، جو عالم میں نہ سمائے وہ آدم ہے، جو عالم میں نہ سمائے وہ آدم ہے۔ آنچے در آدم بگنجد عالم است، جو آدم میں سما جائے وہ عالم ہے۔ 14 طبق دلے دے، کدی اپنے آپ نو اصلاحی جماعت یہ پیغام لے کر چلی ہے کہ انسان کو جگاؤ، مقام انسان کو اجاگر کرو کہ یہ جو قطرہ ہے یہ بنتا سمندر ہی ہے، آیا سمندر سے ہے اور یہ بنتا ہی سمندر ہے، لیکن یہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس سے اس کی اصلاح کرو، انسان کو جگاؤ، یہ درد ہے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، صرف اور صرف نماز سارے پڑھتے ہیں، نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے، نماز منافق بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ علامت مومن کی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ واضح ہے یہ نہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ عمل ہے جو آقا اللہ پاک کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، پہلے دن اس بیان میں آیا اقرا باسم ربک، پہلی وحی کا نزول ہے، اور آج ہے وذکر اسم ربک، وذکر اسم ربک۔ اتنی سی بات ہے کہ جس نے نماز 5 وقت پڑھی اور یہ قلبی ذکر کیا، یہ فوری طور پہ دل کو روشن کر دیتا، روح کو بیدار کر دیتا۔ جو روح جاگتی ہے تو اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے، روحانی پرواز۔ یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن جو سیٹ کو آن ہی نہ کرے، جو گاڑی کو سٹارٹ ہی نہ کرے، تو پھر کیسے چلے گی؟ دھکے کھائے گاڑی۔ روحانی پرواز ضروری ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ رہبر، اللہ پاک اپنے رہبر بھیجتا ہے، اپنے نمائندے بھیجتا ہے، گراؤنڈ فلور میں انسان کے پاس آ جاتے ہیں، شیطان بھی آ جاتا رہزن بن کے، اور اللہ کے نمائندے آتے ہیں رہبر بن کے۔ اب جو رہبر آتا ہے وہ دعویٰ دیتا ہے کوئی اوپر اللہ کی طرف جانے والا، دعوت اللہ۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے
کہ وہ دعویٰ دیتا ہے کوئی اوپر جانے والا اللہ کی طرف، ہے کوئی مرد کامل، ہے کوئی مرد اللہ کا طالب بنا ہے، تو جو خوش نصیب ہاتھ پکڑ لے، طالب بن جائے تو ہاتھ پکڑ لے، تو وہ کیا کرتا ہے راہبر؟ اسے گراؤنڈ فلور سے نکال کر فرسٹ فلور پہلی منزل پہ پہنچا دیتا ہے، مسلمان بنا دیتا ہے، پھر دوسری منزل پہ پہنچا کے مومن بنا دیتا ہے، تیسری پہ پہنچا کے عارف بنا دیتا ہے، چوتھی پہ معارف بنا دیتا ہے، پانچویں پہ مقرر بناتا ہے، چھٹی پہ محبوب بناتا ہے، اور ساتویں منزل پہ پہنچا کے مدر خدا بنا دیتا ہے۔ اگر راہبر کا ہاتھ نہ پکڑا، اور یہ شعر بڑا مشہور ہے، آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر۔ اگر راہبر کا ہاتھ نہ پکڑا راہبر کا، تو پھر رہزن، شیطان جو رہزن بن کے آتا ہے وہ پکڑ لیتا، وہ نیچے لے جاتا، پہلی بیسمنٹ میں کافر، دوسری میں منافق، تیسری میں مغضوب، چوتھی میں مردود، پنجویں میں ملعون، چھٹی پہ مرتد، اور ساتویں میں مدر شیطان۔ یہ گیم چل رہی ہے، خواہ کسی کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آؤ جاگو اور باخبر ہو جاؤ کہ ہم کدھر پھر رہے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ رحمانی پارٹی کامیاب، شیطانی پارٹی ناکام۔ نشانی کیا ہے؟ کامیابی کی نشانی کیا ہے؟ رحمانی پارٹی کی نشانی کیا ہے جو کامیاب ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ اور خسارے میں کون جائیں گے؟ شیطانی پارٹی خسارے والی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جس نے ذکر چھوڑا وہ خسارے میں چلا گیا، جس نے ذکر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، آج ضرورت ہے کہ ہم پہلے زندہ ہو جائیں، ذکر کر کے زندہ ہو جائیں، پھر دل کو روشن کریں، روح کو بیدار کریں، پھر محبوب کے جلوے دنیا میں دیکھیں، روحانی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے۔ یہ آنکھیں بند کر کے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن اٹھائی کہ جھکائی، ہماری اٹھی ہوئی اوپر، ہم اوپر دیکھتے ہیں، اللہ والے نیچے دیکھتے ہیں۔ جب ذرا گردن جھکائی، اور بلکہ کئی عاشق تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کعبہ بنایا ہے، کس کو؟ دل کو۔ اسی کعبہ بنایا ہے تائیوں سر جھکایا ہے، نظر دل دے وچوں راہی جدو رب قدیر آیا۔ مزہ تو یہ ہے نا میرے بھائی، آج ہم نے عمل کرنا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ محبوب کی محبت نصیب ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہے، تو پھر عمل کیا کرنا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ سیٹ بڑا قیمتی ہے، صرف سم کی کمی ہے۔ سم نہیں تو سیٹ لاکھ روپے کا لے لو، کوئی فائدہ؟ انسان پوری کائنات میں اشرف ہے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، صرف سیم کی کمی۔ یہ سیم بھی فری میں ملتی ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت سلطان بہو صاحب نے خزانہ کھولا ہے، 24 آور سروس، ہوم ڈلیوری سروس۔ طلب تو کرو سیم کی، گھر بیٹھے مل جائے گی، اور گھر بیٹھے ذکر کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے، اور یہ حقیقت میں جو باتیں کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ عمل کرے۔ کوئی بات پوشیدہ نہیں، نہ محبوب چھپا ہوا، نہ خدا چھپا ہوا، ہماری آنکھ پہ پردہ۔ اللہ کرے ہماری آنکھ پہ پردہ ہٹ جائے تو پھر دیکھنا، میں جو آنکھ بند کر لوں تو میں کو اندھیرا ہے اندھیرا، پھر آنکھ میری بند ہے، روشنی ہے، تو میں کہوں اندھیرا کیوں اندھیرا میں کہہ رہا ہوں؟ میری آنکھ بند ہے۔ سلطان صاحب لکھتے ہیں 14 طبع کرن روشنائی انیا کجرا دسے، 14 طبع کرن روشنائی انیا کجرا دسے۔ تو اندھا کہے گا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، یاد ہے نا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ انے نے جو سیر کرایا، انے نے جو سیر کرایا سارا شہر پھرایا، انے نے جو سیر کرایا سارا شہر پھرایا، جد پوچھیا تھا اے ہو کہتا کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری یہ گفتگو آپ کو سنا رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، وہ دیکھ کے بتاتے ہیں، سب کچھ عیاں دیکھتے ہیں، حضوری نصیب ہوتی ہے، آقا پاک کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ عرض کرتا جاؤں کہ آپ کو شاید سنا ہوگا آپ نے کہ حضرت سلطان صاحب گئے ملتان کے علاقے میں، وہاں اب بھی دربار بنا ہوا ہے، اس وقت وہ حیات تھے۔ حضرت شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے مغرب والی سائڈ پہ، مظفر گڑھ جاؤ تو وہ روڈ کے ساتھ ہی وہ دربار بنا ہوا، شیر شاہ بڑا اونچا دربار، وہ اس وقت حیات تھے۔ تو
سلطان صاحب کے فقیر غلام کو لکڑیاں وغیرہ چون رہے تھے، تو ان سے ملاقات وہ شیر شاہ صاحب سے ہو گئی. انہوں نے پوچھا جی کیا کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ جی ہم حضرت سلطان صاحب آئے ہوئے یہاں، ہم آئے ہیں لنگر تیار کرنا تو لکڑیاں وغیرہ چون. اچھا اب دیکھو بڑی مزے کی بات، شیر شاہ صاحب نے سوچا انہیں حضوری حاصل تھی، آقا پاک کی مجلس کی حضوری نصیب تھی. نے کہا میں نے سلطان صاحب کو کبھی مجلس میں تو نہیں دیکھا، آقا پاک کی بارگاہ میں دیکھا نہیں، چلو ملتے ہیں. ملتے تو ہیں، میں مجلس میں دیکھا تو کبھی نہیں، چلو ملتے ہیں. اب اللہ والوں کے کام بھی نرالے ہوتے ہیں، سلطان صاحب بھی وہ بھی اللہ والے دلوں کے رات جانتے ہیں. انہیں پتہ چل گیا کہ وہ جو آ رہا ہے نا میرا پیپر لینے آیا، چیک کرنے کے لیے آ رہا. آپ نے اپنا جو فقر ہے چھپا دیا، اختیار ہے. شیر شاہ صاحب آئے، ملاقات ہوئی تو شیر صاحب فرماتے ہیں جی آپ کو مجلس میں کبھی نہیں دیکھا، آقا پاک کی مجلس میں دیکھا کبھی نہیں. حضرت سلطان صاحب فرماتے ہیں میں نے تو آپ کو کئی مرتبہ دیکھا، میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا. گڑبڑ ہو گئی. وہ کہتا ہے میں نے آپ کو نہیں دیکھا. اب میں نے کئی مرتبہ دیکھا. اچھا. انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے جی. اب یہاں ایک نقطہ سامنے آیا کہ حضوری مجلس رات کو لگتی ہے. فرمایا ٹھیک ہے آج رات دیکھنا، آج رات دیکھنا، پھر کل ملیں گے. رات ہوئی، حضرت شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں پہنچ گیا، آقا پاک کی بارگاہ مجلس میں پہنچ گیا. مجلس لگی ہوئی ہے، سارے بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، آقا پاک تشریف فرما ہے. اب وہ شیر شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، سلطان صاحب کہاں بیٹھے، ادھر دیکھ رہے نظر آئے، کہیں نظر نہیں آیا. کچھ دیر کے بعد کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بغل مبارک میں ایسے نا، یعنی ادھر سے بغل مبارک میں ایک بچہ گود میں آ گیا. بغل سے ادھر سے آیا اور گود میں آ گیا. چھوٹا معصوم بچہ، نوری حضوری معصوم بچہ گود میں آ گیا. آقا پاک سے کھیلنے لگ گیا. اب آقا پاک سے کھیلتے کھیلتے پھر نکلا کہ صحابی گود میں آ گیا. اب وہ بھی پیار کرنے لگے، بھی آقا پاک کی گود سے آ رہا، وہ بھی پیار کرنے لگ گئے. پھر چلتے چلتے وہ حضرت شیر شاہ صاحب کی گود میں آ گیا. جب وہاں پہنچے نا تو وہاں کھیلنے لگ گئے. ان سے کھیلتے کھیلتے داڑھی سے کھیلنے لگ گئے اور داڑھی میں سے 2 بال کھینچ لیے بچے نے. تھا تھی وہ حکمت. پھر تکلیف تو نہیں ہوئی، لیکن چونکہ معصوم بچہ آقا پاک کی گود سے آیا تھا تو کچھ نہ کہا. بچہ سمجھ کے وہ واپسی آ کے گود میں آیا اور غائب ہو گیا. اب دوسرا دن ہوا تو بڑے وہ جلال میں آج بات کریں گے، تم کیا بزرگ بنے پھرتے ہو، کچاری بھی تو کچاری نصیب نہیں، تو یہ کیا بزرگی ہے. جب آئے تو آپ سلطان صاحب پھر وہی اپنی کیفیت میں تو پوچھتے ہیں جی شیر شاہ صاحب کہتے ہیں جی آج آپ رات کو نہیں تھے. آپ فرمایا میں تھا، تم فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے. جی کیا ثبوت ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے وہ 2 بال بطور گواہی پیش کر دی. اس وقت اس کی آنکھ کھلی، ہیں وہ آپ تھے، وہ بچہ آپ تھے. اب رات کھول گیا نا. اس وقت سلطان صاحب نے کہا ارے تمہیں تو ایک کچاری نصیب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 کچاریاں ہیں، ہم تو ہر کچاری میں ہوتے. اب یہ بتاؤ، اب ان سلطان صاحب نے یہ راز کھول دیے. میں کہتا ہوں حیران کر دیا. انہوں نے یہ سارا قانون کھول دیا. یہ دیکھو نا، حفظ کرنے کا قانون ہے یہ نہیں کہ بچہ مدرسے میں آئے 2 3 سال 4 سال تک حفظ کر لیتا ہے. اگر کوئی ایکٹیو ہے تو 2 سال میں کر جائے گا، کوئی ڈھیلا ہے تو 4 سال میں کر جائے گا، حفظ ہو جائے گا. اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے قانون ہے 8 سالہ کورس ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تو یہ FSC کرنے کے بعد 5 سالہ کورس، MBBS کا سارے کورس ہیں. حضرت سلطان صاحب نے بھی کورس لکھ دیا. انہوں نے کہا بندہ اللہ تک پہنچنا چاہتا تو 7 منازل طے کرنی پڑتی ہیں تو اللہ تک پہنچ جاتا. حیرانی والی بات. آپ لکھتے ہیں پہلے طالب تو بنو. طالب کوئی نہیں بنتا. ہم طالب علم ہیں، طالب اللہ نہیں. طالب اللہ نہیں. جو اللہ کا طالب بن گیا ملتا دل سے ہے. لیکن میں اب آخر میں یہ بیت پیش کر ختم کرتا ہوں. یہ تو گفتگو چیری لمبی چلتی جائے ختم ہونے کا نام نہیں ہوتا. تو حضرت سلطان صاحب نے کمال کا نقطہ کھولا سب کے لیے. میرے بھائیوں غور کیجئے. حضرت سلطان صاحب نے لکھتے ہیں کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں جنس کے لحاظ سے، مرد عورت خسرا. مرد عورت خسرا جنس کے لحاظ سے. آپ فرماتے ہیں کہ طلب کے لحاظ سے بھی 3 ہیں. طالب الدنیا، طالب العقبہ، طالب المولا. طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ مؤنث، طالب المولا مذکر. آپ فرماتے ہیں خسرے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد کوئی نہیں.
طالب مولا کوئی نہیں، مرد ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کسے ملے؟ اچھا جو مرد بن گیا، طالب مولا بن گیا، اب اسے کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ کو ملنے کے لیے اتنا آسان کلیہ بتا دیا، حیران کن بات۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کو ملنے کے لیے کہیں باہر نہیں جانا، اپنے دل میں جانا ہے۔ اللہ کو پانا ہے تو اپنے دل میں جانا ہے۔ اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں۔ اچھا لیکن دل میں جانے کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ مرشد کامل کے پاس۔ مرشد کامل بتاتا ہے کہ اندر جانے کا رستہ کیا ہے، سانس چلنے کی سواری اسم اعظم، اور طریقہ کار کیا ہے؟ ہونٹ آواز زبان بند، پہلے دل پہ اللہ لکھنا ہے، ادھر الف اور ادھر ہے۔ یہ آج دلچسپ بات ہے، اور بھی سنیے، یہ باتوں سے باتیں نکل آتی ہے۔ یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ عقل کے مطابق یہ ہاتھ ہے اور 5 انگلیاں ہیں، 1 2 3 4 5، ٹھیک؟ عقل کے مطابق یہ 5 انگلیاں ہیں ہاتھ کی، لیکن یہی کنورٹ کرو عشق کے مطابق کتنی ہیں؟ یہی 5 انگلیاں عشق کے مطابق کیا ہیں؟ اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000۔ عقل کہتی ہے 1 2 3 4 5، یہ بھی درست ہے۔ عشق کہتا ہے اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000، 11,111۔ اور فقر کہتا ہے یہ اللہ بنتا ہے، الف لام لام ہے۔ سلطان صاحب نے یہ لکھا ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی، یہ چمبا ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وجلائی، یہ لگی دل پہ۔ یہ دیکھو غور کرے، اب حقیقت والی آنکھ دیکھے تو یہ کیا بنتا ہے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وجلائی ہوں، ادھر الف ادھر لام لام ادھر ہے، دل میں آ گئی۔ اب ذکر کیا کرنا ہے؟ ہونٹ آواز زبان بند کر کے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کے تحت اندر سانس جائے دل پڑے اللہ ہو، باہر سانس آئے دل پڑے ہو اللہ ہو، اللہ ہو۔ جب یہ ذکر کریں گے تو پھر یہ کہاں لے جائے گا؟ منازل طے کرا کے اللہ تک پہنچائے گا، نہیں پہنچائے گا؟ دل روشن ہو جائے گا، شیشہ بن جائے گا، اللہ کے انوار و تجلیات دل سے نظر آئیں گے۔ اب اس ساری گفتگو کا رزلٹ، آئیے سارے گھر بیٹھے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ یہ قلبی ذکر ایڈ کر لو، بس باقی معاملات پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ یہ صرف قلبی ذکر نہ ہونے کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک لیا۔ تو یہ جب طالب اللہ بنا، دل میں جانا ہے، مرشد کامل مل گیا، اسم اعظم مل گیا۔ اب سلطان صاحب نے ایک بیت لکھا، پوری عکاسی کر دی، فرمایا دل سے اللہ ملتا تو دل سے ہی ہے، لیکن کیسے ملے گا؟ جن عشق حقیقی پایا۔ حقیقی عشق کس کا؟ اللہ رسول کا، اللہ کے ملنے کا شوق، محبوب کے ملنے کا شوق۔ جن عشق حقیقی پایا وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ نہ کچھ علامڑ ہو، وہ منہ سے چپ کر جاتے ہیں۔ تو پھر کرتے کیا ہے؟ ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ۔ یہ ذکر ہے، فکر منزل پہ نگاہ رکھنا ہے، ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ، دامنوں قید لگامن ہو۔ نفسی قلبی، اب یہ مقامات طے ہوتے ہیں، نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کا مامن ہو، پر میں قربان تنا تی باہو جڑے دل وچ یار ٹکامن، دل وچ یار ٹکامن، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن